ایک ایسے نبی جنہیں دیو عقل بیل نے نکل لیا، آپ سے ایسی کون سی خطا سرزد ہوئی اور آپ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک کیسے زندہ رہے؟ اس ویڈیو میں ہم اس ہستی کے بارے میں جانیں گے جن کا ذکر قرآن مجید میں یونس اور تورات میں جناح کے نام سے آیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام دجلہ کے بائیں کنارے پر آباد عراقی شہر موصل میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ موصل کے مقابل نیونا شہر تھا جو اس زمانے اپنے عروج پر تھا، وہاں قوم سمود آباد تھی۔ نیونا کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔ سورہ صفات آیت نمبر 147 میں ہے، اور ان یعنی یونس علیہ السلام کو 1 لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل نیونا کی رشد و ہدایت پر مامور فرمایا۔ مفسرین کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کا عہد 741 تا 781 قبل از مسیح ہے۔ آپ علیہ السلام کا قرآن کریم کی 6 سورہ مبارکہ میں ذکر آیا ہے۔ سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ صفات، سورہ انبیاء اور سورہ قلم ہے۔ ان میں پہلی 4 سورہ مبارکہ میں حضرت یونس علیہ السلام اور باقی 2 میں ذوالنون اور صاحب حوت یعنی مچھلی والا کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔ نون بڑی مچھلی کو کہتے ہیں کیونکہ آپ علیہ السلام کئی دن ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس لیے مچھلی والا کہا گیا۔ قرآن کریم کی 10ویں سورہ آپ علیہ السلام کے نام پر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک نیونا کے لوگوں کو توحید کی دعوت اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ صرف یہ نہیں، غرور و تکبر میں مبتلا قوم دے کر نافرمان اقوام کی طرح آپ علیہ السلام کی دعوت کا مذاق بھی اڑاتی رہی۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا۔ یہ سن کر قوم یونس نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر ان سب کا اتفاق ہوا کہ یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، لہٰذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے کہ اگر یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھواں اور بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا گیا تو ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں اور توبہ کر لیں، مگر آپ علیہ السلام کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ اور استغفار میں لگ گئے اور اپنے گھروں سے ایک میدان میں نکل آئے۔ عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے۔ تمام بستی والے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہ و بکا سے گونج اٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور عذاب ان سے ہٹا دیا۔ روایات میں ہے کہ یہ عاشوراء یعنی 10ویں محرم کا دن تھا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اسی انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ ان کے توبہ اور استغفار کا حال انہیں معلوم نہ تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو انہیں فکر ہوئی کہ اب تو قوم مجھے جھوٹا قرار دے گی، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ اس قوم کا قانون تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت پیش نہ کر سکے تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ انہیں بھی جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ اسی رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ بحر روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار تھے۔ آپ علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور کشتی پر بٹھا لیا۔ کشتی روانہ ہو کر جب وسط میں پہنچی تو وہ رک گئی، آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے۔
پھر کشتی والوں نے کہا کہ ہماری اس کشتی میں کوئی ظالم یا گناہ گار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہوا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام گناہ گار میں ہی ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہونا ایک طبی خوف کی وجہ سے تھا، باعزان الہی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر یوں چلے آنے کو حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت بلا اذان الہی نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو تو تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے، مگر کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے قرآن اندازی کی تاکہ جس کا نام نکلے اسے دریا میں ڈالا جائے، لیکن قرآن اندازی میں بھی آپ علیہ السلام کا نام ہی نکل آیا۔ لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تو کئی مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور ہر مرتبہ آپ علیہ السلام کا نام آتا رہا۔ قرآن مجید کی سورہ صفات کی آیت نمبر 141 میں اس قرآن اندازی اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے۔ ایک طرف قرآن اندازی میں نام نکلنے پر آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا، اور دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی اللہ تعالیٰ کے حکم پر کشتی کے قریب منہ کھولے موجود تھیں کہ آپ علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں جگہ دے۔ حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہی پانی میں گئے، مچھلی نے فوراً انہیں اپنے پیٹ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے، یا انہیں زمین کی تہہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں میں پھیرتی رہی۔ بعض افراد نے 7 دن، بعض نے 5 دن اور کئی ایک نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت چند گھنٹے لکھی ہے، مگر حقیقت حال تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور مچھلی نے آپ علیہ السلام کو بالکل صحیح سالم حالت میں کنارے پر ڈال دیا۔ مچھلی کی پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک درخت اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ آپ علیہ السلام کے راحت کا سبب بن گیا، اور ایک جنگلی بکری اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح و شام آپ کے پاس آ کھڑی ہوتی اور آپ علیہ السلام اس کا دودھ پی لیتے۔ اس قصے کے جتنے اجزاء قرآن مجید میں مذکور ہیں یا حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں وہ تو یقینی ہیں، باقی اجزاء محض تاریخی روایات پر مشتمل ہیں جن پر کسی شرعی مسئلے کا مدار نہیں رکھا جا سکتا۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو مچھلی کو حکم دیا، ان کو لے لو، لیکن ان کے گوشت پر تیرا تصرف نہیں، کیونکہ یہ تیری غذا نہیں ہے۔ جب مچھلی آپ علیہ السلام کو لے کر سمندر کی انتہائی نچلی سطح پر پہنچی تو آپ علیہ السلام نے کچھ آہٹیں سنی، جس پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، یہ سمندری جانوروں کی تسبیح ہے۔ اس موقع پر حضرت یونس علیہ السلام نے بھی تسبیح کی۔ جب فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی تسبیح سنی تو بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم ایک نحیف اور کمزور سی آواز کسی اجنبی زمین سے سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، وہ تو نیک بندے ہیں اور ان کی طرف سے ہر شب و روز آپ کے پاس نیک عمل پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں یہ میری بہت اچھی تسبیح کرتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش کی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو سمندر کے کنارے ڈال دیا۔